قربانی کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے تھے، وہ چلے میں آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا اور قربانی سے پہلے وہ جانور مر گیا تو اب کیا حکم ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، یہاں پر حکم دو ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جس شخص نے یہ قربانی کا جانور خریدا تھا وہ کون سی قربانی کر رہا ہے؟ آیا وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے؟ اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، تو اب وہ دوسرا جانور خریدے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی قیمت کا خریدے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے مہنگا خریدے، اس سے سستی قیمت میں اب کوئی جانور مل رہا ہے تو لے سکتا ہے۔ لہذا اس پر واجب ہے کہ وہ اب قربانی دوسری خریدے۔ اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں تھا، دوسری کنڈیشن، وہ صاحب نصاب نہیں تھا، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن وہ اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے جانور لے آیا اور قدرت الہی سے وہ جانور عید سے پہلے ہی مر گیا، ہلاک ہو گیا، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب وہ قربانی لازم نہیں ہے کہ دوبارہ لازمی خرید کے لائے کرے، اگر گنجائش ہے تو لے لے، نہیں ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اب یہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کوئی تاجر ہیں، آپ کے پاس مال تجارت موجود ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اگر آپ کے پاس جانور ہیں، بکریوں کی تعداد 100 پوری ہو چکی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کی جو مالیت ہے، گھر میں سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، صرف سونا ہے اور کچھ نہیں ہے، تو 7.5 تولے سونے والا صاحب نصاب ہوگا۔ لیکن اگر ساتھ میں چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے، اس قیمت کے برابر جو تھوڑا، یعنی کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے، تو اب وہ قیمت چاندی کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ یعنی یوں سمجھ لیں 6 جون 2023 کو ہم نے چاندی کی جو نصاب بنتا ہے وہ اس کی قیمت کا پتہ کرایا تھا، تو وہ بن رہا تھا 1,39,125 روپے۔ اب روزانہ سونے چاندی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اسی لیے میں دن تاریخ کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ اگر اس سے اوپر نیچے ہو 6 جون والی قیمت سے تو آپ لوگ اس حساب سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ تو جو نصاب بن رہا تھا وہ بن رہا تھا 1,39,125 روپے۔ اب کسی کے پاس اگر تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، اور ان دونوں کی قیمت ملا کر 1,39,125 کراس کر رہا ہے تو یا اتنا ہو رہا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ اگر اس سے نیچے ہے تو قربانی واجب نہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ تو صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔